ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رجب المجرب کے 13 تاریخ ہے۔ 12-13 تاریخ کے درمیان سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی پیدائش کا دن ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 نسبتیں ہیں: اولاد رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول۔ سیدنا تینوں نسبتیں قابل احترام، قابل ادب، واجب الاحترام ہیں، لیکن ان میں سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کو اللہ نے ایک نمایاں حیثیت دی تھی کہ وہ صحابہ میں بھی جلیل القدر صحابی ہیں، خلفائے راشدین میں خلیفہ راشد ہیں، 10 مبشرہ میں وہ شامل ہیں، آل بیت بھی شامل ہیں۔ تو گوئے کہ یہ تینوں نسبتیں سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ اللہ نے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا سے چلایا، اور اللہ نے اول سے ان کی پیدائش کے جو سلسلے میں ایک روایت کے مطابق کہ ان کی پیدائش بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی، پھر بچپن میں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ 12 سال کی عمر میں ان سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوا، اس لیے جہاں آل بیت اطہار کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سیدنا علی مرتضیٰ ان مقدس نفوس میں شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا ہے، ہر گناہ سے پاک رکھا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے کارنامے اسلام کے لیے ایسے نمایاں ہیں کہ ہر جہاد میں، ہر غزوے میں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور پیش رہے، اور بڑے بڑے کفار ان کے ہاتھ سے واصل جہنم ہوئے۔ اور جہاں آپ نے دیکھا کہ خیبر کا قلعہ ایک بڑا قلعہ تھا جو کئی دنوں سے محاصرہ تھا، فتح نہیں ہو رہا تھا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دیں گے کہ جس کے ہاتھ سے یہ قلعہ فتح ہوگا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول اس کے محبوب ہیں۔ اور تمام صحابہ کرام اس انتظار میں تھے کہ شاید یہ قسمت کا ستارہ ہمارا چمک جائے، ہماری قسمت میں یہ خوشخبری، یہ پیشنگوئی آ جائے۔ حضور نے صبح پوچھا کہ سیدنا علی کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ حضور وہ تو بیمار ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے۔ حضور نے بلا کر اپنا لعاب مبارک لگایا، سیدنا علی مرتضیٰ ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ فرمایا یہ آپ جھنڈا لیں، آپ کے ہاتھ سے یہ فتح ہوگا۔ چنانچہ سیدنا علی مرتضیٰ نے وہ قلعے کو فتح کیا، اور اتنا عظیم قلعہ ہے کہ ہزاروں آدمی اس کا ایک دروازہ ہلا نہیں سکتے، انہوں نے ایک ہاتھ سے اکھیڑ کر باہر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ ایک سفر پر جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک سفر تھا، اس پر اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جو میرا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے، اور جو میرا دشمن وہ علی کا دشمن۔ اللہ موال موالہ و عاد من عادہ، یا اللہ جو علی سے دوستی کرے آپ بھی اس سے دوستی کریں، جو علی سے دشمنی کریں آپ بھی اسے دشمنی کریں۔ حضور مستجاب الدعوات تھے، علی کے دشمن جو ہیں وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے رسول کی بھی دشمن ہیں۔ علی سے محبت عین ایمان ہے، اور ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ آل بیت
کہ سرخیلیں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا يدخل فی قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتی، اللہ کی قسم اس کے دل میں ایمان جا ہی نہیں سکتا جب تک میرے آل بیت کی محبت اس کے دل میں پہلے نہ جائے۔ تو گوئے کہ حضرت علی کو اللہ نے یہ مقام بھی عطا فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئیاں بے شمار پیشن گوئیاں ہیں۔ فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، آپ کی مثال میرے ساتھ ایسا رشتہ ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا رشتہ تھا، حقیقی تھے بھائی ان کے، لیکن ہاں میرے بعد نبی نہیں، نبوت کا دروازہ میرے اوپر بند ہو گیا، لیکن آپ میرے ایسے بھائی ہیں جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک مقام دیا اور ان سے اللہ نے کام لیا۔ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل فرمایا، خلافت راشدہ میں شامل فرما کر اسلام کے غزوات میں ان کے کارنامے نمایاں ہیں، اور اسلام کی خدمات جو نے، اور پھر علم کے اعتبار سے بھی اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو گوئے کہ تمام اہل سنت کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ علوم کے اعتبار سے حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا، اور علم ہے انسان کے امتیازی ایک فضیلت کا سبب ہے اور ایک امتیازی شان ہے۔ اللہ نے ہر اعتبار سے سیدنا علی مرتضیٰ کو شان دی تھی، اس لیے ان کی سیرت کو اپنا کر ہم دنیا میں اسلامی انقلاب لا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔